جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں. آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے. ابتدا میں ہم ایک لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ عز و جل کبھی تو کبھی آپ کو وظائف بتاتے ہیں، کبھی تعویذات بنانے کے طریقے بھی آپ کو سکھاتے ہیں، کبھی کچھ خاص عملیات بھی الحمدللہ عز و جل سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تو کبھی خاص اسپیسیفک کسی مسئلے کے حل کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں. الغرض روحانی علاج ہی بتانا، سکھانا، دکھانا آپ کو مقصود ہوتا ہے. تو آئیے شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیسے ہیں جنید بھائی؟ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین. مرحبا. اللہ پاک کا بڑا جنید بھائی انشاءاللہ آج ہم اپنے اس سلسلے کے سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں ایک وظیفہ بتائیں گے جی، اور جو کہ بہت سارے مواقع پر کیا جا سکتا ہے. بہت سارے مواقع سے کیا مراد؟ جن پہ بسا اوقات بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے مریض کو شفا یابی نہیں مل پا رہی ہوتی ہے. مرض بسا اوقات مرض بڑا ہوتا ہے یا مرض طویل ہو جاتا ہے اور جسے یوں کہیں کہ علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. اور بسا اوقات بعض امراض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بسا اوقات ظاہری تشخیص نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ یہ کون سا مرض ہے اور اس مرض کا کیا علاج کیا جائے. بہرحال ایک اس حوالے سے روحانی علاج ہے. ایسا مرض جس کا علاج نہ ملتا ہو، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس حوالے سے ہمیں ایک روحانی علاج عطا فرمایا ہے. اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ ان امراض میں اور ان مسائل میں جہاں کسی مرض کا علاج نہیں مل رہا ہے، یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. عمل کیا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیے. کیسی ہی بیماری ہو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا مل جائے گی. اور یہ روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کریں اور 21 دن تک انشاءاللہ یہ عمل روزانہ کرتے رہیے. اللہ نے چاہا تو اسی دوران اور اس عمل کے مکمل ہونے پر نہیں تو انشاءاللہ شفا یابی ضرور مل جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا ذل جلالی والاکرام، یہ پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا جی بڑا جنید بھائی. مبارک یہ وظیفہ ہے. ناظرین اسماء الحسنہ میں سے بھی ہے. اور اس وظیفے کی خصوصیت ایک اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل ایک تو جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ہر مرض کا علاج اس میں موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنا مبارک یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے کہ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر ان ناموں کے وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ان ناموں کا ورد کرنے والا الحمدللہ عز و جل وہ خوشحال ہی خوشحال لیتا ہے. بے شک بے شک. اگر آپ خوشحال لینا چاہتے ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں خوشحال رہوں تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں. اور جو بیماری سے حفاظت کے لیے آپ کو بتایا گیا اس کی تو تعداد مخصوص ہے نا طارق بھائی؟ جی یہ جو عمل بتایا نا ہم نے یہاں پر جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 111 مرتبہ ہے. اور اس کے شروع اور اختتام پر اول و آخر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور پھر اس کو پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا. اچھا یہاں ایک چیز اور میں شامل کر دوں، یعنی مریض اگر خود بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے. اگر مریض ایسا ہے یا مرض ایسا ہے، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ پڑھ نہیں پاتا، تو اس کے لیے کوئی اور شخص بھی گھر کے افراد میں سے کوئی بھی یہ وظیفہ کر کے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو یہ پانی پلا سکتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ، یہ آپ کا بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے یہ وظیفہ بتایا. آئیے ناظرین کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. محمد عمران اور میری والدہ کا نام ہے نذیر ملک.
مسئلہ ذرا کاروبار کی کوئی بندش وغیرہ اور کوئی کاروبار کی سمجھ نہیں آ رہی، دن بدن نقصان۔ صحیح ہے عمران بھائی، ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ اچھا، ایک میسج یہ آیا ہے کہ طارق بھائی اس حوالے سے وظیفہ بتائیے گا کہ میرے منہ میں دانے نکلے ہوئے ہیں، کوئی اس کا روحانی علاج بتائیے۔ حلق میں، گلے میں بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، تو اس کا کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی، اس حوالے سے ایک تو روحانی علاج یہ ہے کہ مریض کو یا سلامو 33 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے یہ پانی پلایا جائے، اور گلے کے امراض کے حوالے سے خاص ایک اپنا روحانی علاج کے بستے سے تعویذ بھی دیا جاتا ہے، جو کہ گلے کے جملہ امراض میں مریض کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک طریقہ بھی ہے۔ تو روحانی علاج کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کریں، اور چاہیں تو یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 33 مرتبہ مریض کو پلا دیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بعض اوقات پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی خرابی، بد ہضمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ منہ میں چھالے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو لگے ہاتھوں چلیں اس حوالے سے بھی وظیفہ ہے کوئی؟ اگر کہ جیسے کوئی کبھی بد ہضمی ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے یہ عمل کر لیا جائے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینظفون، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ دم کر کے جو ہے کھانے وغیرہ کی چیز جو کھا رہے ہیں، یا کھانے پر یا پانی پر دم کر کے وہ پی لیں، تو انشاءاللہ جو بھی اگر کہیں اس کی کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کھانا اور وہ پانی جس کے لیے شفا یابی کا سبب بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو اور یہی پڑھ کر اپنے اوپر مریض دم بھی کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی ماشاءاللہ، دم بھی کر سکتے ہیں اور تعویذ بنا کر پیٹ پر بھی باندھا جا سکتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں۔ زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ ایک میسیج آیا تھا، ہمارے عمران بھائی کی کال تھی، انہوں نے والدہ کا نام نذیر مائی بتایا، کاروباری حوالے سے کچھ بیچارے پریشان ہیں، الجھن کا شکار ہیں، تو ان کا استخارہ بھی کیجیے گا کہ کیا بندش کے معاملات ہیں یا کچھ آزمائش ہے ان کے ساتھ۔ استخارہ بھی کیجیے گا، وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا استخارہ لازمی کروائیے گا، میرا نام سلیمان ہے اور والدہ کا نام شازیہ ہے، میں اپنا آن لائن کاروبار شروع کیا ہے، چل نہیں پا رہا، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے اور استخارہ بھی کیجیے۔ آن لائن یہ کچھ کام کر رہے ہوں گے، اب کام ان کا چل نہیں رہا، تو اس میں استخارہ کر کے دیکھیں کہ کیا کوئی رکاوٹ ہے یا نظر کے معاملات ہیں، کیا آخر وجہ کیا ہے۔ پھر کوئی اس میں بعض اوقات آن لائن جیسے کاروبار کے حوالے سے کچھ شرعی رہنمائی وغیرہ کی بھی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ بعض کام ناجائز بھی ہوتے ہیں، اب نا علمی کی وجہ سے بندہ وہ کام میں لگ جاتا ہے اور کاروبار کر رہا ہوتا ہے، بظاہر اس میں برکت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ کام ہی جائز نہیں ہے آپ کا، اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ چلیں، اس میں یعنی احتیاطاً آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی کا مشورہ دے دینا چاہیے۔ بالکل، آپ دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لیں۔ یہاں آپ کو بھی اور دیگر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرنا چاہوں گا، بطور مشورہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں، آن لائن کام کرنا چاہیں یا ویسے شراکت داری کرنا چاہیں، کہیں کاروبار میں رقم آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان تمام معاملات سے پہلے شرعی رہنمائی یہ ضرور حاصل کر لیا کریں دارالفتہ اہل سنت سے، اور پھر شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کو لے کر چلیں گے تو الحمدللہ اس میں برکت بھی رہے گی، نقصان سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں کام شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ الکریم بہت سارے مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب شرعی تقاضوں کے مطابق کام کو لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ اس سے برکت بھی رہتی ہے، نقصان بھی نہیں ہوتا۔ لوگ جو نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج چلیں میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا، قرب الہی حاصل کرنے اور شیطان کے شر سے بچنے کا روحانی علاج بتا دیجئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انکل ہم نے ہر ماہ مدنی چینل والوں کو 1200 روپے دینے کی نیت بھی کی ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے تو نوافل، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں۔ اشراق و چاش کے نوافل پڑھ لیے، نماز اوابین ادا کر لی، اچھا اسی طرح صلاۃ التوبہ ادا کی، اسی طرح
دیگر جو نوافل ہیں، نماز حاجات ہم ادا کریں، تو اس طرح نوافل کا بھی ہم اہتمام کیا کریں۔ اور اسی طرح روزانہ کی نمازوں میں جیسے ظہر کی نماز میں 2 نفل ہوتے ہیں، اسی طرح مغرب کی نماز میں ہوتے ہیں، عشاء کی نماز میں دیگر جو نوافل ہوتے ہیں ان کی بھی ادائیگی ہم کیا کریں کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، اب شیطان کے شر سے بچنے کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ پڑھا کریں سورہ اخلاص، انشاءاللہ الکریم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ جی میں تقریباً 3-4 سالوں سے بیمار ہوں، استخارہ کرنا، شاید اقبال والزلیخا بی بی۔ صحیح، جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یہ قوم قابلیت تعلیم وہ قرضہ نہیں اتر رہا، میرا پیسہ لے لیتا ہوں وہ اترتا ہی نہیں ہے۔ قرضہ نہیں اتر رہا، چلیں ان کا استخارہ بھی کیجیے گا، قرضہ اتر جائے، اس کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام سمیع اللہ ہے، میرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے اور میرے گھر والے کا بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتا ہے، اس کا سر میں بہت درد ہو جاتی ہے، درد کنٹرول نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ وظائف بھی بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد سعد علی ہے، مجھے نہ ہر وقت ہاتھوں اور پاؤں پہ پسینہ آیا رہتا ہے اور بہت ٹھنڈے رہتے ہیں ہر وقت، برائے مہربانی استخارہ کر کے جواب ارشاد فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے، استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے۔ کچھ میسیجز وغیرہ بھی تھے۔ طارق بھائی اس کا کوئی علاج بتائیں گے آپ؟ ہے کوئی ایسا وظیفہ کہ ہاتھوں پر پیروں پر اگر جیسے پسینہ آتا ہو، یا بعض اوقات لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جسم پر کافی پسینہ آتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں، کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ جنید بھائی وظیفے سے پہلے اس میں کچھ چیزوں کو پیش نظر بھی رکھا جائے کہ بسا اوقات بعض طبیعت کی اس طرح کی کیفیت کچھ چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی اپنے کھانے پینے میں، اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ جو گرم غذائیں ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، ان چیزوں سے بھی بندہ جو ہے وہ محتاط انداز میں بہرحال ایک سلسلہ رکھے۔ وظیفے کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس طرح کا اگر کسی کو ایشو ہو، پرابلم ہو، تو وہ اپنے اوپر پڑھ کر اس وظیفے کو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے۔ اچھا، پلس یہ ہے کہ جنید بھائی اپنا جو روحانی علاج کا ہمارا بستہ لگتا ہے، اسٹال لگتا ہے، کہاں لگتا ہے یہ اسٹال، یہ بھی تو تھوڑا بتا دیجیے۔ یہ میں اگلا ہم اس وقت تو مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے سے اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں۔ دنیا کے مختلف مقامات پر ہمارے ناظرین آپ کے قریب میں دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے، مسجد ہے، جو ذمہ داران ہیں، آپ اسلامی بھائی ہیں، مبلغین ہیں، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے، رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی مقام کا ہی آپ کو ضرور ایڈریس بتا بھی دیں گے۔ جی زاہد بھائی بڑھیں گے، اب ہم آپ کی جانب استخاروں کے کافی سارے میسیجز بھی تھے، کالز بھی آئی تھیں، سب کے ہی بالترتیب جواب ارشاد فرمائیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا میسیج کے ذریعے، کہ استخارہ کروانا تھا کہ کاروبار وغیرہ نہیں چل پا رہا ہے ان کا نا، تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو 700 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان کے رزق میں خوب برکت ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے کاروبار وغیرہ کے جو بھی پرابلمس ہیں انشاءاللہ الکریم حل ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہمارے شاہد بھائی نے استخارہ کروایا تھا، اور یہ بیماری کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے کہ بیمار رہتے ہیں بہت زیادہ، اور گھر میں بھی کچھ ٹینشنز کا یہ بتا رہے تھے۔ تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے یا حیو 1000 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کریں، اور پانی پہ بھی دم کر پیتے رہیں، دعا بھی کریں، اور گھر کے مسائل کے حوالے سے بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی سعد علی بھائی نے بھی استخارہ کروایا تھا، اور فرما رہے تھے کہ بیماری کے حوالے سے انہوں نے عرض کیا تھا۔ ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 111 بار یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر یہ پیتے رہیں، یا جن کو مریض ہیں جو بھی، تو ان کو یہ پلائیں گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ جو استخاروں کے جوابات آپ نے سب کے بتائے ہیں، اچھا یہ وظائف بھی ماشاء اللہ آپ نے بتا دیے۔ اگر کوئی جیسے اپنا مستقل پراپر ایک روحانی علاج کروانا چاہتا ہے، ہے نا، تو مزید بھی علاج اس میں ہوتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے؟ جنید بھائی جیسے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹالز جگہ بہ جگہ لگتے ہی ہیں الحمدللہ ہماری مساجد میں، یا پھر اگر نہیں بھی ایڈریس معلوم چلتا تو ہفتہ وار اجتماع میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی اجتماعات کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے اسٹالز لگتے ہیں، وہاں پر بھی آپ یہ جا کر مسائل تھوڑا سا شیئر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے حوالے سے کافی رہنمائی بھی آپ کی عطا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تعویذات بھی دیں گے۔ اچھا، بعض
امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پراپر علاج کیا جائے تو بہتر ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا, بعض تعویذات کاٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, مزید بھی اس کا علاج کا پروسیس ہے. آپ پراپر علاج کروائیں گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مریض یا آپ کی جو بھی پریشانی اللہ نے چاہا تو وہ حل ہوتی بھی نظر آئے. وہ پچھلے پروگرام میں ایک اسلامی بھائی نے تاثرات دیے تھے اپنے نا, جی جی, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میری والدہ کو کسی نے مشورہ دیا تھا, اچھا ان کو تھا بلڈ کینسر, یہ روحانی علاج اپنے پروگرام میں وہ دکھائے بھی گئے تھے, ان کے تاثرات انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی میں نے تعویذات وغیرہ لیے, پراپر اس کا ایک مکمل ایک روحانی علاج کروایا, تو الحمدللہ انہوں نے خود کہا تھا کہ آج دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, الحمدللہ کینسر جیسے موذی مرض سے بھی الحمدللہ شفا حاصل ہو گئی. تو لگ کر پابندی کے ساتھ علاج کروانا چاہیے. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے, اور کئی مدنی بہاریں ہر پروگرام میں الحمدللہ ہم ناظرین کو دکھاتے بھی رہتے ہیں, لوگ دیتے ہیں اپنے تاثرات بھی جن کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو پچھلے پروگرام میں ایک نے آ کر بتایا تھا کہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے وہ جادو جنات اثرات کے اس طرح کے معاملات میں گھرے ہوئے تھے, الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے فوائد حاصل ہوئے. آئیے کچھ مدنی بہاریں مزید ہمارے پاس موجود ہیں کہ روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں, جن کے مسائل حل ہوئے ہیں, جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں, اور انہوں نے کچھ تاثرات دی ہیں, آئیے انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے محمد عبداللہ عطاری, ان کو گردوں کا مرض ہوا, گردوں کی تکلیف ہوئی, اور ڈاکٹروں کو ہم نے چیک کروایا تو ایکس رے دیکھ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا گردہ اس قدر ڈیمیج ہو گیا ہے کہ اس کو نکلوانا پڑے گا, ورنہ اس کی وجہ سے دوسرا گردہ بھی خراب ہو جائے گا. تو پھر ہم نے قریبی فیضان مدینہ 39 چنگی چیچا وطنی سے دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے سے روحانی علاج کروایا, اور اب یہ الحمدللہ رب العالمین بالکل صحتیاب ہے, کوئی کسی قسم کی تکلیف ان کو نہیں ہے. میں نے فیضان مشکل کشا نبا موڑ سے تعویذ لیے کاروبار بندش کے لیے. الحمدللہ میرا کاروبار پہلے سے بہتر ہو گیا. الحمدللہ نبا موڑ فرید نگر تحصیل چیچا وطنی جامع مسجد فیضان مشکل کشا جو دعوت اسلامی کا مرکز ہے, وہاں پہ تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے. وہاں سے میں نے گھر کے لیے تعویذ لے کر استعمال کیے, جس سے بہت افاقہ ہوا. الحمدللہ اب گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہے, بچے بھی ٹھیک ہیں, گھر والے بھی ٹھیک ہیں, جس سے یعنی یہ میرے اہل سنت کا جو فیضان ہے الحمدللہ مل رہا ہے, اور گھر والے الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, الحمدللہ رب العالمین. بے شک دیکھیں یہ بھی ہم اپنا ذہن بنائیں, اللہ پاک کے کرم سے ہی, اللہ پاک کے فضل سے ہی یہ ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں, اللہ پاک کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ علاج یہ ذریعہ ہے, اور یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے, اور روحانی علاج میں اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں, طاقتیں. دیکھیں نا وہ آپ نے ابھی سامنے دیکھا کہ گردے کا مسئلہ تھا, کافی انہوں نے علاج کروایا, مختلف جگہوں سے علاج کروایا, بظاہر فرق نہیں پڑ پا رہا تھا, لیکن الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے آج وہ آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. کسی کے گھر کا ماحول اچھا ہو گیا, کسی کے بچے ٹھیک ہو گئے, کسی کے گھر والے جو بیمار تھے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے, کسی کا کاروبار بہتر ہو گیا. تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے, یقین کامل ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو جب بھی ناظرین اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے, تو آپ آئیں اپنا روحانی علاج کروائیں, تعویذات عطاریہ حاصل کریں. بہت سارے ذرائع وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائیں. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب کا کڈنی کا آپریٹ کروایا تھا, ان کا نام محمد سلیم شہریار ہے, ان کی والدہ کا نام نیاز بی بی ہے. تو کڈنی کا آپریٹ کروانے کے بعد انہیں اب گنٹھیا کی شکایت ہو گئی ہے, تو ابھی ان کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے, دوسرا شروع ہو جاتا ہے, اس کا علاج کرواتے ہیں, تیسرا شروع ہو جاتا ہے, اور روزانہ شام کو بخار ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, پریشان نہ ہوں, خوب خدمت کیجیے والد صاحب کی انشاءاللہ الکریم. یہ تھوڑی بہت جو بھی بیماری ہے, تکلیف ہے, یہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں, اور پھر آپ کے والد صاحب کے صحت یابی کے لیے بالخصوص کڈنی کے حوالے سے جو آپ کو بتایا, اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا. صحیح استخارہ کروانی ہے. مسئلہ یہ ایک بچے کو بیمار بھی رہتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کی استخارہ کرنا ہے. بچے کا نام ہے انیس احمد اور اس کے والدہ کا نام ہے زینت. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. استخارہ کروانا ہے. 6 سال ہو گئے, جگہ نہیں بک رہی. واصف نام ہے, والدہ کا نام طاہرہ ناہید. جگہ نہیں بک رہی, 6 سال ہو گئے. چلیے ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں, وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے.
جی اگلی کال دیجیے. کہ امی کا طبیعت خراب رہتی ہے اور سارا کچھ طویز وغیرہ بھی دیے ہیں، علاج بھی کروایا ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، یہ پتہ کرنا تھا. امی کا نام زیبو مائی، نانی کا نام رحمت مائی. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد اشرف، والدہ کا نام جمیلہ بی بی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کریانے کی دکان بنائی ہوئی ہے اور لوگوں نے سامان لیا ہوا 2-3 سال ہو گئے، پیسے نہیں دے رہے. 2 سال 3 سال ہو گئے، لوگوں نے آپ کے پیسے نہیں دیے. اللہ پاک خیر فرمائے، آپ کا صبر ہے، اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، مل جائیں گے انشاءاللہ. کیسے ملیں گے پیسے، اس کا آپ کو طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. بالخصوص اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جن کے کہیں پر پیسے پھنسے ہوئے ہیں. صحیح ہے، کہیں پر آپ نے کسی کو پیسے دیے یا ادھار کے طور پر پیسے دیے، پیسے نہیں دے پا رہے آپ کے، وہ کیا کرنا ہے، کیا وظیفہ ایسا کریں کہ وہ آپ کے پیسے دے دیں، آپ کے پھنسے ہوئے پیسے نکل آئیں، آپ کی پھنسی ہوئی رقم نکل آئے. تو اس کا چلیں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر کہیں پر آپ کی رقم کوئی پھنس جائے، کسی کو آپ نے ادھار دیے، وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، آپ پڑھیں 2 رکعت نماز نفل. صحیح، اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے پہلی رکعت میں بھی 2 سجدے ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے ہوتے ہیں. اچھا، سجدے کی جو تسبیح ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہر سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں. تو ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ پڑھیں یا معزو یا مذلو. یہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز یہ پڑھیں. پھر 2 رکعت جیسے نفل مکمل کرتے ہیں آپ معمول کے مطابق مکمل کر لیں. پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا جائز حق مل جائے، آپ کے پھنسے ہوئے پیسے آپ کو مل جائیں، آپ کی پھنسی ہوئی رقم آپ کو واپس مل جائے. تو اس کے لیے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، اور اس شخص کے لیے بھی دعائے خیر کیجئے جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں. انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کی پھنسی ہوئی رقم، آپ کے پھنسے ہوئے پیسے واپس آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا، طارق بھائی ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری ایک آئی سائٹ جو ہے نا یہ کافی کمزور بھی ہے، اور میری ایک آنکھ یہ بہت زیادہ ریڈ ہو چکی ہے اور کئی دن ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے ایسا کہ اگر کسی کی آنکھیں لال ہو جائیں، سرخ ہو جائیں، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی جنید بھائی، ہر نماز کے بعد یا نورو یہ پڑھ کر اپنے اوپر آنکھوں پہ دم کر لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی یہ بیماری وغیرہ ہے یہ دور ہوگی، اور مشکل پریشانی میں جو ہے یہ انشاءاللہ آسانی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. تو یا نورو 11 مرتبہ پڑھنا ہے آنکھوں کے امراض کے لیے. بہت زبردست یہ وظیفہ ہے، آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. جی زاہد بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد. جنید بھائی، ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا تھا، اور سلیم نام بتایا تھا اپنا، اور یہ گردوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بیماری کے حوالے سے انہوں نے آپریٹ بھی کروایا، لیکن اس کے بعد بھی کہے کہ بیماریاں دیر در پہ آئی جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل ان کے ساتھ چل ہی رہے ہیں. تو استخارہ کیا ہے ہم نے سلیم بھائی کا، استخارے میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے ان کا. اچھا، ساتھ ہی ساتھ گردوں کے حوالے سے جیسے انہوں نے خاص فرمایا تھا، تو اس کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی ان کو بتاتے ہیں. سورہ علم نشرح اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 7 مرتبہ پڑھ کر یہ کھانے وغیرہ جو پانی وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں اس پر یہ دم کر کر وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو گردے کے جملہ امراض وغیرہ سے اللہ نے چاہا تو ان کو شفا حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے ایک انیس احمد بھائی، انہوں نے استخارہ کروایا تو یہ کہتے تھے بیمار رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ پرابلمس اس کے علاوہ بھی انہوں نے شیئر کری تھی. تو ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے اوپر عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، اور استخارے پہ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. اب انہیں چاہیے کہ ایک تو پہلے کہ روحانی علاج کے اسٹال سے یہ رابطہ کریں اور وہاں سے اپنا تعویذات وغیرہ بھی لیں، حفاظت وغیرہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ یہ پڑھ کر روزانہ اپنے پر یہ دم کرتے رہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم بہتری ہوگی. ایک اسلامی میں نے استخارہ کروایا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہ 6 سال سے ان کی کوئی جگہ وغیرہ ہے وہ بک نہیں پا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشان بھی تھے، تو ان کی جگہ نہیں بک پا رہی ہے. اس والے سے استخارہ کیا ہے، تو استخارے میں صرف وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ جس جگہ کو بیچنا چاہ رہے ہیں اس جگہ پر روزانہ یہ کوشش کریں وہاں پر جا کر یہ دم کر دیں، یا پھر اپنے تصور جماعتیں بھی دم کر لیں گے. تو انشاءاللہ الکریم اگر مثال کے طور پر بیرون ملک ہے، کہیں اور جگہ ہے اور یہ وہاں پر نہیں جا پاتے روزانہ، یا کسی اور کی ذمہ داری لگا کے کروا لیں، اس طریقے سے کرواتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ جگہ جو ہے ان کے اچھے دام فروخت ہو جائے گی. یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے جگہ بیچنے کے حوالے سے اور وہاں پہ دم کرنا ہے، تو وہاں تو پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے.
بالکل یہ بہت اچھی آپ نے ماشاءاللہ وضاحت فرما دی کہ اگر وہاں پر پہنچنا ممکن نہ ہو تو آیت مبارکہ یہ وظیفہ پڑھ کر ویسے ہی دم کر لیں. ایسے کریں گے، اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے وہاں پہ کامیاب. یہ ہر چیز بیچنے کا وظیفہ ہے. جی جی، آج کل تو ویسے جانوروں کے بیچنے خریدنے کا معاملہ ہے. جی جی، ہے نا. اور اگر کسی کے جیسے جانور نہیں بک پا رہے ہوں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر جانوروں پہ دم بالکل پڑھیں. ہر جانور پر یہ دم کرنا ضروری ہے. نہیں، اگر مثال کے طور پر ایک کافی سارے جانور ہیں، اب یہ تصور جما کر پڑھ لیں اور دور سے ہی بھلے ایک دفعہ ہی دم کر لیں، بھوک جیسے مارتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم کفایت کرے گا وہ سارے. صحیح، ماشاءاللہ ہر چیز پر یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. اس طریقے سے ہماری ایک زینب اسلامی بہن کے لیے استخارہ کروایا تو، اور یہ بیمار وغیرہ رہتی ہیں تو ان کے حوالے سے استخارہ کیا ہے تو نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ یا لطیفو 11 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کریں اور اس کو یہ پلاتے رہیں ایسے مریض کو. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. چند ایک میسج میں آپ کے میں شامل کر لیتا ہوں ناظرین. اور یہ ایک میسج آئے کہ پیٹ اندر کرنے کا کوئی وظیفہ. طارق بھائی، اس کا ہے کوئی ایسا وظیفہ کہ اگر جیسے کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہو تو کیا وظیفہ یہ پڑھے؟ جنید بھائی، پیٹ اندر کرنے کا وظیفہ سب سے پہلے تو اس کا جو عملی اقدام ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر اور کھانے پینے کے انداز پر غور کرتے ہوئے ایسی غیر ضروری غذا جو کہ وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہے اس سے بچیں بھی. اور پلس یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وزن کم کرنے والی چیزوں کا اہتمام بھی کریں، جیسے کہ واک ہوا یا ورزش وغیرہ کے جو سلسلے ہیں اسے کرتے رہیں تاکہ جو ہے یہ سلسلہ یوں رہے. اور باقی رہا وظیفے کے لیے تو وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر مریض دم کر لے. یہ مریض میں نے یوں کہا ان معنوں کا کہ ہر وزن بڑھا ہوا شخص مریض ہو ایسا نہیں ہے، لیکن وزن بڑھنے میں کئی امراض بھی جو ہے وہ گلے آ ہی جاتے ہیں. بالکل دم کر لیں تاکہ جو ہے نا امراض سے بھی محفوظ رہیں اور وہ انداز، وہ غذا اور ان چیزوں اور ان عوامل پر غور کیا جائے کہ جن سے وزن کم ہوتا ہے. صحیح. اچھا، استخارے کے حوالے سے زاہد بھائی یہ نوٹ کیجئے گا، میرے ابو کا نام محمد بھٹا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی، اور کاروبار کے لیے استخارہ کر دیں اور کوئی کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ بھی بتا دیں. اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، میرے نانو بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. مہربانی فرما کر استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اور میری نانو کا نام ارشاد ہے اور ان کی والدہ کا نام رحمت بی بی ہے. اور کچھ دن پہلے آپ نے سورہ فیل کا وظیفہ بتایا تھا، وہ ریپیٹ کر دیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ. سورہ فیل کے حوالے سے نہیں، سورہ زلزال بتایا ہوگا. سورہ زلزال یہ فالج کے مریضوں کے لیے سورہ زلزال کا ایک مخصوص عمل ہے. لوہے کے برتن پر، اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ کر فالج کے مریض کو پھر پانی ڈال کر جو ہے نا اس کو فالج کے مریض کو پلایا جاتا ہے تو الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جاتا ہے. آپ استخارہ فرمائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام نازیہ ہے، والدہ کا نام سریہ ہے، استخارہ کروا دیں، بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں اور دعا بھی کر دیں اور دل کے مرض کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرے والدین کا استخارہ کر دیں، میرا نام زبیدہ خاتون ہے اور والدہ کا نام لطیفہ ہے، استخارہ بھی کر دیں اور وظائف بھی بتا دیں کہ بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، بہت زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آگے فیصلہ لینے میں دقت ہو رہی ہو تو دل کو جمانے کے لیے اور فیصلہ واپس لینے کے لیے کوئی ایسا پاورفل وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمیں فیصلے میں کامیابی نصیب ہو. جی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ جسم میں ہمیشہ تھکاوٹ ہوتی ہو، درد رہتا ہو تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، نوکری کے لیے وظیفہ بتا دیں، پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن نوکری نہیں مل پا رہی. اچھا، ایک اور میسیج ہے، میرا بیٹا جن کا نام ہے
سبحان، اور بہت زیادہ چڑچڑا ہے، کوئی بات نہیں سنتا، تو ان کا استخارہ بھی کیجئے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جسم میں اگر تھکاوٹ رہتی ہو، درد رہتا ہو، تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اگر اپنے جسم پر دم کر لیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے پوری باڈی پر پھیر لیں تو الحمدللہ جسمانی درد بھی دور ہو جائے گا، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ دائمی ہے، آئے دن تھکاوٹ، صبح سو کر اٹھتے ہیں تو جسم بھاری بھاری، تھکاوٹ دن میں، تھکاوٹ رات کو سوتے وقت، تھکاوٹ جسم میں، اگر مستقل درد رہتا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ بعض اوقات جسمانی کچھ اس طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، اس طرح کے لگ جاتے ہیں کہ جسم یہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح تھکاوٹ سی رہتی ہے نا۔ تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، وظائف بھی پڑھیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل بھی کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ شعبہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل مختلف ذرائع سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ روحانی علاج کے اسٹال بھی لگتے ہیں، استخارے بھی کیے جاتے ہیں، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شعبہ روحانی علاج کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں دعائے شفا اجتماعات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس میں تلاوت ہوتی ہیں، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، لوگ شرکت کرتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اس دعائے شفا اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ نمازی حاجات بھی ادا کی جاتی ہے اور پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، خصوصی ان کے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے کراچی کے ایک اجتماع، دعائے شفا اجتماع کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے محمود آباد TP2 کی جامع مسجد عیشل میں۔ جامع مسجد عیشل میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع کی خصوصیات یہ ہیں کہ الحمدللہ اس میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ اس میں بیان ہوتا ہے، اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اس میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے تعویذات بھی الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر کینسر کے مرض کے لیے، ہیپاٹائٹس کے مرض کے لیے الحمدللہ پلیٹوں کا عمل کیا جاتا ہے، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، اور اس طرح پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے استخارے کا بھی الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، ان کو تعویذات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان عاشقان رسول سے لیتے ہیں تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم اتاری، محمد عمران، محمد شکیل اتاری، محمد علی، محمد عتیق اتاری، میرا نام حسنین اتاری ہے۔ ماشاءاللہ آج آپ دعائے شفا اجتماع میں تشریف لائے، کیسا لگا آپ کو؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت زبردست، ماشاءاللہ یہ بیان بھی ہوا، نعت خوانی بھی ہوئی، تعویذات کے سلسلے میں بہاریں بتائی گئی، اور کیا کہتے ہیں نماز حاجت اور زبردست دعا ہوئی، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا میرا تو، بہت اچھا لگا، بہت دلی سکون ملا ہے۔ ابھی ہماری UC8 چنیسر ٹاؤن اور وارڈ 2 کی جامع مسجد عیشل میں الحمدللہ دعائے شفا اجتماع ہوا، جو کہ بڑی کامیابی سے ہوا۔ بہت بہترین، ماشاءاللہ سے بہت کچھ نئی معلومات ہوئی، جو ہم اگنور کر دیتے تھے باتیں، آج پتہ لگتا ہے کہ وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہمارے چنیسر ٹاؤن میں ہماری مسجد میں جو نا وہ اجتماع ہوا، روحانی اور دعائیہ اجتماع، جس میں ہمارے اہل محلہ کے لوگ، عوام نے جو نے شرکت کی، اجتماعی دعا ہوئی ہمارے جو بیماروں کے لیے، اور اس اجتماع میں نیکی کی دعوت بھی پیش کی گئی، اور اہل محلہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ میری بہن کینسر میں تھی، اور اس تعویذات کے ہی برکت سے آج ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ان کو نا شفا ہوا ہے، اور تعویذات کا سلسلہ اتنا ان کو وہ ہوا کہ آج خود وہ تعویذات کے ذمہ دار ہیں۔ پروگرام روحانی علاج میں سوال آپ پوچھنا چاہیں گے؟ میرا بچہ ہے نہیں بیمار ہے، دماغ کی کچھ معاملات ہو گئے 1-2 سال سے،
اب اس کا دماغ کا نہیں مطلب ہے جوان، 3 بیٹیاں ہے، 2 سال 4 سال اور 7 سال کی. سرے یہ ٹیسٹ وغیرہ بہت کروایا، ڈاکٹر لوگ کہہ رہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹیکسیا بیماری ہے. تو اس میں یہ ایسا ہوتا ہے جیسے نہیں فالج کی طرح ہل چلنا پھرنا، کھانا پینا بھی جیسا ہے وہ، جیسے اس طرح بولنے میں بھی لچک، تو اس طرح ہے. تو بہت آزمائش ہے. جنید بھائی دعا بھی فرما دے. میرا اپنا اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے، تو آپ سے سوال عرض یہ ہے، اگر کاروبار کے لحاظ سے کوئی روحانی وظیفہ بتا دیا جائے تو ماشاءاللہ برکت ہی ہو جائیں گی. میرا اپنا جو ہے اسکریپ کا کاروبار ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جو کاروبار کی حفاظت رہے، کوئی چیز چوری وغیرہ نہ ہو. میرے عزیز ہیں، ان کو ہیپیٹائٹس بی کا مرض ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں. جنید بھائی، ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے دماغ کے حوالے سے، انہوں نے بتایا کہ دماغ کا ان کا مسئلہ ہے، بہت علاج بھی کروایا ہے. تو دماغی امراض کے حوالے سے کوئی ایسا بہترین روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیے کہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے. بڑھتی ہوئی گرمی کیا ہے، جیسے ہم ابھی نکلتے ہیں، گرمی بہت زیادہ شدید ہے، تو لوگوں کا بی پی لو ہو جاتا ہے، اور جن کا بی پی شوٹ کا ایشو ہے، بی پی ہائی کا، ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیجیے. میں طالب علم ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روحانی علاج میں مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میرا پڑھائی میں دل لگ جائے، حافظہ مضبوط ہو جائے، اس میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے. سب سے پہلے تو ہمارے یہ اسلامی بھائی محمد سلیم بھائی، سلیم نام تھا ان کا، ان کے بیٹے محمد ذیشان، اللہ پاک ان کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، دماغی امراض سے جو بھی ان کی کمزوریاں ہیں اللہ پاک وہ دور فرمائے. اچھا، جو کیفیت آپ نے بچے کی بتائی نا، تو اس کیفیت کے حوالے سے دماغی امراض سے حفاظت کے لیے یہ 4 صورتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، یہ 2 ہو گئیں، صحیح ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخری جو تینوں قل ہیں یہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، صحیح ہے. تو یہ صورتیں یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے دماغی جو بھی کمزوری ہیں، امراض ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے جن کا اسٹیٹ ایجنسی کا کام تھا، تو ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی ایجنسی پر لگا دیں، انشاءاللہ الکریم برکت رہے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں پیلیا ہو چکا ہے، تو ان کے لیے دیکھیں سورہ بینہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے. یہ جب دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو یہی سورہ بینہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، پڑھ کر کھانے پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا کھانا آپ پیلیا کے مریض کو، یرقان کے مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گرمی کی شدت ہے، بعض اوقات جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گرمی کی شدت کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہے. اس کا ایک وظیفہ نوٹ کیجئے گا، آپ لیمو پانی کا استعمال رکھیں اور 10 مرتبہ یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کر اس شربت پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا بلڈ پریشر یہ نارمل ہو جائے گا. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیجئے گا. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے ہائی ہو جاتا ہے بی پی، جس سے لو ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے احتیاط بھی کیجئے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، مدنی منع تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. 111 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل بھی لگے گا، اور دن میں 5 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. زاہد بھائی بڑھیں گے آپ کی جانب، استخاروں کے جوابات کافی باقی ہیں آپ کی طرف. ایک اسلامی بھائی استخارہ کروایا تھا، بوٹا نام بتایا تھا انہوں نے، اور کاروبار کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ کاروبار میں تھوڑا سا گریب آیا اور وہ چل نہیں پا رہا ہے کاروبار وغیرہ. ان کا کاروبار کا استخارہ کیا ہے؟ ان کا کاروبار میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ روزانہ یا ملکو 90 مرتبہ روزانہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں. یہ 2 وظائف پڑھیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کاروبار کے معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی ارشاد بھائی نے اپنے استخارے کے حوالے سے فرمایا تو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بیمار وغیرہ رہتے ہیں تو انہیں چاہیے اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط 100 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے یہ پیتے رہیں. اللہ نے چاہا تو جیسی ہی بیماری ہوگی، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی.
آگے ہماری اسلامی بہن کے والد سے استخارے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ انہوں کچھ اور بھی امراض کے والد سے فرما رہے تھے کہ دل کی بیماری اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی امراض ان کو رہتے ہیں. تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 ٹائم 75 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے پر روزانہ دم کرتی رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کی جو بھی دل کی بیماریاں وغیرہ ہیں وہ اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے سٹال سے بھی رابطہ کیجیے، کیونکہ اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے دل کے جملہ امراض کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ مزید بھی اس کا علاج وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے. ساتھ ایک اسلامی بہن نے استخارہ کروایا تھا اور کہہ رہی تھی کہ بیماری کے حوالے سے بیماری کے بارے سے کچھ کہہ رہے تھے کہ والدہ ان کی بیمار رہتی ہیں. زبیدہ نام بتایا تھا ان کا. تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ تو ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اور انہیں چاہیے کہ ان والدوں کو یہ بتا دیں کہ یا سلام یہ پڑھتی رہے وقتاً فوقتاً. ان کو بہت پانی پر دم کر کے بھی پلاتے رہیں، 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر وقتاً فوقتاً بھی پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ شفا یاب ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ایک چھوٹے بچے کے حوالے سے ایک والد صاحب نے استخارہ کروایا تو کہتے چڑچڑاپن رہتا ہے ان میں اور یہ ضد بنا کرتے ہیں. تو ایسے بچے کے لیے چاہیے کہ سورہ کوثر پڑھیں. ایک سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر پہلے سیدھے گال پر دم کر دیں بچے کے. اچھا دوبارہ یہی سورہ مبارکہ دوبارہ پڑھیں اور پھر یہ سورہ کوثر پڑھ کے دوسرے گال پہ دم کر دیں، اور اسی طریقے سے تیسری مرتبہ پڑھ کر یہ سر پر دم کر دیں. یہ 3 مرتبہ اس صورت پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ سیدھے گال پہ، پھر الٹے گال پہ، اور ایک دفعہ سر پر پڑھ کر یہ دم کر دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بچہ چڑچڑاہٹ وغیرہ اور نظر وغیرہ کے معاملہ جو بھی ہے اللہ نے چاہا تو بچے کے دور ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اچھا یہ تو بچوں کی چڑچڑاہٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا، جو چڑچڑے ہو جاتے ہیں بچے. اب بچے تو بچے، بڑوں کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. اپنے دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں ہیں، یا اپنے آفس سے دکان سے گھر آئیں تو طبیعت میں ایک بے چینی ہے، چڑچڑاپن ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا. آفس میں آتے ہیں تو طبیعت ہی ایسی ہے. اب بڑوں کے لیے بھی ہے کوئی ایسا وظیفہ کہ طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون آئے اور یہ چڑچڑاپن یہ ختم ہو جائے، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ بعض اوقات ٹینشن ہی ہوتی ہے نا. اب گھر جاتے ہیں تو بعض اوقات کاروبار کی ٹینشن ہوتی ہے. اچھا کاروبار کی طرف آتے ہیں، دکان آتے ہیں تو گھر کی ٹینشن ہی ہوتی ہے، 20 مسائل ہوتے ہیں، طبیعت میں ایک رہتی ہے بے چینی، چڑچڑاپن. کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ایک تو چیز جنید بھائی اس پہ کچھ ظاہری اسباب پہ بھی غور کر لیا جائے. بعض اوقات نیند کا نہ پورا ہونا بھی ایک بہت بڑا ایک سبب بن رہا ہوتا ہے کہ کاروبار پہ اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ رات کی نیندیں بھی تھوڑی ڈسٹرب رہتی ہیں، رات تک سوتے سوتے بھی کام کرتے سوئے، صبح اٹھ رہے ہیں تو پھر کام، نہ فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں. ٹائم مینجمنٹ اگر بندہ سیکھ جائے تو یہ کافی چیزوں کے حوالے سے اس کو کافی سکون ملے گا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے. یہ 2 جملے اگر وہ زندگی میں اپنے سنبھالے گا. بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے ماشاءاللہ. دوبارہ دہرا دیں ان جملوں کو. ہر کام کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے. اس وقت تو وہ کام کیا جائے تو وہ اچھے انداز میں بھی ہوگا، اور اس کام کو جس کام وقت ہے اس ٹائم پہ ہی لیا جائے گا اس کام کو، تو انشاءاللہ وہ کام بھی بہتر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ درود پاک کی کثرت کرے، اس سے بھی اللہ کی رحمت سے کافی سکون، درود پاک کی کثرت سکون کرے گا الحمدللہ. طارق بھائی ایک میسیج آیا ہے، آخری میسیج ہے یہ، اور تقریباً میسیج ہم نے شامل کیے ہیں. انہوں نے اپنی تائی جان کے حوالے سے کہا ہے کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. اچھا انہیں اپنی تائی جان کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، بچوں کے بارے میں ڈراؤنے عجیب و غریب خواب دیکھتی ہیں، تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی اس حوالے سے عرض یہ ہے، سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم یا متکبرو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں اور سو جائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ڈرانے خواب وغیرہ نہیں آئیں گے، اور خواب میں ڈرنا یہ اس طرح سے بھی کیفیت نہیں ہوگی. اور دوسرا بیماری کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے، جو مرض وغیرہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی معاملہ ہے، اس کے لیے 111 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ ان کے اوپر دم کر دیا جائے. یہ خود اپنے اوپر روزانہ پڑھ کر یہ دم کرتی رہیں، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ کریم. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ زیادہ فکر ہوتی ہے، زیادہ ٹینشن ہوتی ہے بچوں کی، تو یا پھر وہ ساری کی ساری فکریں، خیالات یہ خواب کی صورت میں جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جی بالکل. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں نا. ایسا ہی ہے جنید بھائی، فکر کرنی بھی چاہیے، لیکن بسا اوقات جن چیزوں کی طرف فکر ہونی چاہیے معاشرے میں ان چیزوں کی فکر کم، اور جن کی طرف نہیں ہونی چاہیے وہاں زیادہ دیکھی گئی ہے. کہ بہرحال فکر آخرت سب سے فرسٹ ہو، پیش نظر رہے، اور دنیا و آخرت کے جملہ امتحان میں اولاد کامیاب رہے، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے نمازوں کی ایک روٹین خود بھی رکھیں اور بچوں کو بھی اس پر لگائیں. نماز جو ہے نا یہ بہت سارے امراض کا یوں سمجھیں کہ علاج بھی ہے، اور بہت سارے امراض کو، ذہنی ٹینشن کو، سوچوں کو یہ
دور کرتا ہے گا. تو نمازوں کی روٹین بھی رکھیں, وظائف بھی پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب. انشاءاللہ الکریم. ناظرین وقت بھی اختتام کی جانب ہے اور میسیجز تقریباً الحمدللہ عز و جل ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال پھر بھی جن کے شامل نہیں کیے جا سکے تو یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے گا 0213717171 اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں, اسلامی بہنیں اس نمبر پر رابطہ نہ کریں. اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کی سروس موجود ہے 0316806262 آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے بھی آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما. ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں کشادگیاں نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. ہم سب کے روزی میں روزگار میں جائز کاروبار میں دکانوں میں کارخانوں میں فیکٹریوں میں برکتیں اور برکتیں عطا فرما دے. محتاجی سے بچا لے, دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے. ہمیں خودداری نصیب فرما, قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا اپنی پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا, یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکالیف دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے. جن کے والدین بیمار ہیں, جن کے بچے بیمار ہیں, جو اسپتالوں میں داخل ہیں, جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں, جو دائمی امراض میں مبتلا ہیں, یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے, صحت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے